اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں تیری اس بات سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری اس بات سے اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کام سونپ دیا پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ وہی انسانوں کی روح قبض کریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کام سونپ دیا کہ تم نے اس مٹی سے اس کے حصے کو الگ کیا ہے، اب تمہارا ہی کام ہے کہ تم اسے دوبارہ اس سے ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارک مٹی کے گارے سے بنایا گیا اور اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے بھی کبھی ایسی خوبصورت شکل نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کی تکمیل مکمل ہوئی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پاک 40 سال تک بنا کر رکھ دیا گیا، اور 40 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کی روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں داخل ہونے کا ارشاد فرمایا تو روح نے عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کی تو اللہ پاک نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو رہی ہے تو، پھر نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک نے ان کے سر مبارک سے داخل ہونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح جیسے ہی ان کے سر سے داخل ہوئی، انہیں چھینک آئی۔ اللہ پاک نے آپ کے دل میں الحمدللہ کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ کریم نے یا رحمکم اللہ فرمایا۔ جب روح کو کمر شریف تک پہنچنے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر نیچے تشریف لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے تک ابھی روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا، اے آدم، میں کون ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم نے صحیح کہا۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ پاک نے آپ
کو ارشاد فرمایا اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ کہتے ہیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ پاک ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم سے زیادہ علم والی اور بارگاہ الہی میں ہم سے زیادہ عزت والی ہو۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آزمائے گئے۔ اسی طرح اللہ پاک بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز تھا، یعنی 90 فٹ۔ جو بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی، لیکن دنیا میں کسی کا قد کم ہو یا زیادہ، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کا قد 60 ہاتھوں کے برابر ہوگا، اور کوئی بھی بد شکل یا بیمار نہ ہوگا، سب کے سب تندرست اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہوں گے، اور اس طرح دنیا میں رہ جانے والی کمیاں جنت میں پوری ہو جائیں گی۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، تو جب روح مبارک جسم مبارک میں مکمل طور پر داخل ہو گئی تو اللہ پاک نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جنت سے جوڑا لے کر آؤ، اور وہ جوڑا تنہائی میں لے جا کر فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت کا تخت نازل فرمایا۔ تمام ملائکہ ہاتھوں کو باندھے سر کو جھکائے عزت و احترام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے گرد کھڑے تھے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس شیطان نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں مجھے تم نے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے؟ اس نافرمانی سے شیطان اللہ پاک کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام آزادی سے بہشت میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی اور کسی محرم کے بارے میں سوچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے پہلو میں ہوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک پاک باز عورت کو پاس بیٹھے دیکھا اور پوچھا تو کون ہے؟ تب حضرت ہوا نے فرمایا میں تیرے بدن کا حصہ ہوں اور اللہ پاک نے مجھے تیری پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ہوا علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کو ان واقعات میں ذرا بھی دلچسپی ہے اور آپ انبیاء کرام کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔